ایک دلچسپ واقعہ۔ یہ واقعہ شیخ عبدالعزیز عقیل نے اپنے پرسوز لیکچر بعنوان عبرت انگیز واقعات میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ایک قریبی عزیز نابینا حافظ اور بہت صالح انسان تھے۔ میں ان سے اکثر ملنے جاتا۔ بچے بڑے سبھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور میں زندگی کی 17 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ ایک روز میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے معاشی مسائل کا ذکر کیا تو کہنے لگے، بیٹے صدق دل سے دعا کرو، رب تعالیٰ کے در پر دستک تو آسانی کی امید رکھو۔ اور پھر انہوں نے مجھے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا۔ میں نے گوش بر آواز ہو کر سنا۔ وہ کہہ رہے تھے میرا گھرانہ بہت غریب تھا، ہم بڑی کم پرسی کی زندگی گزارتے تھے اور میں ٹھہرا پیدائشی نابینا اور بدصورت۔ مجھے تو کوئی اپنی لڑکی نہ دیتا، اس کے باوجود میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب میری بات سن کر پہلے تو خوب ہنسے اور پھر کہنے لگے، برخودار ہمیں بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ تم جانتے ہو کہ تم نابینا ہو پیدائشی سے، اس پر ہماری غربت اور بے مائیگی ایک اور بڑی مصیبت ہے۔ میرا اور اپنا مذاق اڑا کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر بولے، خیر صبر کا دامن تھامے رکھو، ہماری حالت زار تو تمہارے سامنے ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ سبیل نکالتا ہے۔ والد صاحب کی باتوں سے میں بہت دل برداشتہ ہوا اور ان کا صاف جواب پا کر میں والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری عمر اس وقت یہی کوئی 24-25 سال کے قریب ہوگی۔ ارادہ تھا کہ والد سے بات کرتا ہوں اور والد صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھائیں گی۔ والدہ سے بات کی تو انہوں نے بھی میری عقل کا ماتم کیا۔ بولی، لڑکے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ رقم کی تو خود ہمیں اشد ضرورت ہے۔ قرض خواہوں نے روز روز کے مطالبات سے ناک میں دم کر رکھا ہے اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ غرض والدہ نے بھی ایسی ایسی دکھ دینے والی باتیں کہیں کہ میں تو باقاعدہ رونے لگا، پھر خود ہی حوصلہ کیا اور چپ ہو رہا۔ سوچا ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں، چند دنوں میں پھر بات کرتا ہوں، شاید یہ دونوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ چند روز ٹھہر کر پھر بات کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا میں بھی کتنا احمق ہوں، رب تعالیٰ کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دیتا۔ میں نے رات کے پچھلے پہر نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ میں نے عرض کیا، میرے مالک، لوگ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ننگا ہوں، غریب ہوں، الہی مجھے غریب تو آپ نے ہی کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میرے رب میری بصارت تو آپ نے ہی لی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، یا رب یہ شکل بھی تو آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ ہی ہیں میرے مولا، آپ میرے آقا، میرے رب، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الہی آپ جانتے ہیں کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ عاجز و درماندہ ہیں، اس لیے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ میں نے بھی ان کا عذر قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ واقعی عاجز اور بے مایہ ہیں۔ لیکن اے میرے اللہ، آپ تو ہرگز عاجز نہیں ہیں، مجھ پر نظر کرم کیجیے اور میرے لیے شادی کرنا آسان کیجیے۔ دعا کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں لیٹا اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ نہایت گرم تپتی ہوئی جگہ کھڑا ہوں، یکایک آسمان سے ایک خیمہ اترا اور اس نے مجھے ڈھانپ لیا۔ مجھے ایک عجیب ٹھنڈک اور آسودگی کا احساس ہوا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بہت خوش تھا۔ صبح سویرے ہی تعبیر کرنے والے ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو میں نے اپنی حالت کا ذکر کیا۔ عالم نے کہا کہ تم نے رات گڑ گڑا کر دعا کی ہے؟ میں نے کہا ضرور کی ہے۔ کہنے لگے تو جاؤ اور خاندان بھر کی سب سے زیادہ خوبیوں والی لڑکی کا رشتہ طلب کرو، جاؤ دروازہ کھلا ہے۔ خاندان بھر میں جس لڑکی کے بارے میں لوگوں کی سب سے اچھی رائے تھی، میں اس کے متعلق میں نے سوچا اور والدہ سے کہا کہ اس کے پاس جائیے اور میرے لیے اس کا رشتہ طلب کیجیے۔ اب کے والد نے مجھے پہلے سے زیادہ ڈانٹا اور کہا، تب میں نے خود اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور میں ان کے گھر پہنچا۔ تب اس کے والد سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بعد میں نے دل کرا کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔
انہوں نے بجائے ناراض ہونے کے خوشی کا اظہار کیا اور کہا تم قرآن کے حافظ و قاری ہو، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے اچھا شوہر نہیں ملے گا، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ وہ لڑکی کے پاس گئے اور میرا ذکر کیا اور کہا کہ بیٹی یہ درست ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ قرآن کا حافظ و قاری ہے۔ میں پھر بھی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو رب تعالیٰ کے بھروسے پر بات آگے بڑھاؤ۔ لڑکی نے سعادت مندی سے بس اتنا کہا کہ ابا جان آپ جیسے آپ کی خوشی۔ یوں بات طے ہو گئی اور ہفتے بھر میں وہ نیک سیرت لڑکی میری اہلیہ بن کر ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔